4 گنا ہو جائے، جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے، تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا، دولت کمانے کی کوشش کرنا، اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو، وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو، دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے، ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ، اسلام نے اگر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا، پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں، غنی یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہے نہیں تھے، اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے، کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا، ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا، یہ تو ٹینشن ہے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ، یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی، فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے، خود مقصد کا ذریعہ تو ہے، خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم، اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے، دوپہر کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، کمرہ اس کو VIP ملا ہوا، سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو، سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے، تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے، پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے، بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو ہم بنا لیا، فکر بنا لیا، ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے، تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو، پھانسی کا لٹک رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو، صحت مند ہو، بہترین صحت رکھی ہوئی ہو، اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں پہ. تو جو آدمی زندہ ہو، صحت مند ہو، لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے، آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟
بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک, اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس موڈ فٹ فاٹ, کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین. لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے, جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف ہی یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا, آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں, تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے, یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے.